بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں اور قاری محمد بابر صاحب آپ کو ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، اگر آپ کا کوئی بھی کام بگڑ چکا ہے، کسی بھی جائز مقصد میں آپ کامیابی چاہتے ہیں، تو یہ عمل یقین جانے کہ آپ کے لیے ایک تحفہ ہے جو آج قاری صاحب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ وقت میں آپ کا زیادہ نہیں لوں گا، قاری صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ قاری صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آج کون سا مبارک عمل وہ ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب، آج آپ ہماری آڈینس کے ساتھ کون سا ایسا مجرب عمل شیئر کرنے والے ہیں جن سے ان کے تمام بگڑے ہوئے کام سنور جائیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ کوئی ایسا عمل بتایا جائے کہ جس سے تمام بگڑے ہوئے کام ٹھیک ہو جائیں۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جن کے کام الجھے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، کسی کا پیسہ پھنسا ہے، کسی کے ڈاکومنٹس پھنسے ہوئے ہیں، کسی کے ایسے کام ہیں جو بالکل ممکن تھے لیکن ناممکن ہو چکے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کرائے پہ گھر دی ہیں، کرایہ دار گھر حال ہی نہیں کر رہے، بالکل ایسے ایسی بھی بات، معاملات بن چکے ہیں۔ کرائے پہ گھر دی ہیں لیکن وہ کرایہ دار مالک مکان بن کے بیٹھ گیا ہے، قرض دی ہے، قرض واپس نہیں مل قرض رہا۔ نہیں واپس ہو رہا۔ اب یہ سارے ممکن کام ہیں لیکن یہ ناممکن بن چکے ہیں، سارے ہونے والے کام ہیں لیکن نہ ہونے والے لگتے ہیں۔ اور قاری صاحب، کچھ لوگ پسند کی شادی بھی کرنا چاہتے ہیں۔ جی دیکھیں نا، یہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ کسی کو پسند کرتے ہو اور آپ چاہتے ہو کہ آپ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اس سے شادی کر لیں۔ جی ٹھیک ہے، بعض لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آتی، تو ایسی رکاوٹوں کو بھی دور کر سکتے ہیں اس عمل سے۔ جی بالکل۔ تو شادی میں رکاوٹ آ گئی ہے کسی قسم کی، مطلب لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے یا لڑکے کے گھر والوں کی طرف سے، یا لڑکی خود انکار کر رہی ہے یا لڑکا انکار کر رہا ہے، تو اس کام کو حل کرنے کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ محترم، بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں آپس میں لڑائی جھگڑا پڑ جاتا ہے، بالکل، یہ تو عام بات ہو چکی عام بات ہو چکی ہے، بالکل ہنستا بستا گھر ہوتا ہے، بڑی اچھی زندگی رول کے مطابق چل رہی ہوتی ہے، لیکن کسی تیسرے فرد کی وجہ سے وہ گھر بیچارہ تباہی کی نظر ہو جاتا ہے، بچے تباہی کی نظر ہو جاتے ہیں، اچھا خاصا ہنستا بستا گھرانہ اجڑنے کی صورت اختیار کرنے لگتا ہے۔ تو جب آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے دونوں میاں بیوی کے درمیان نفرتیں پڑ رہی ہیں، دوریاں ہو رہی ہیں، عداوتیں ہو رہی ہیں، تو آپ اس وقت یہ عمل کریں جو ہم بتائیں گے آپ کو، انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اچھا، عمل آپ نے قاری صاحب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے، تبھی آپ کو اس عمل کے پڑھنے کا فائدہ ہوگا۔ جی بالکل ایسی بات ہے محترم، جس طرح ہم بتاتے ہیں، جو طریقہ کار ہم آپ کو سمجھاتے ہیں، اگر آپ اس کے مطابق کریں گے تو ہمارا یقین ہوتا ہے کہ 110% انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سارے کام بنتے جائیں گے، اور اگر آپ اپنی مرضی سے کریں گے پھر اس میں ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، اس کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا، لیکن اس کا فائدہ ملنا بہت مشکل ہے۔ جی بالکل، تو ہم آپ کو اس لیے بتاتے ہیں کہ جو ہم آپ کو ترتیب بتاتے ہیں، جو سمجھاتے ہیں، جو تعداد بتاتے ہیں، اس کے مطابق جب آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کا آپ کو فائدہ اس لیے ہوگا کہ ایک تو ہم نے ان اعمال کی چلہ کشی کی ہوتی ہے، اس کے اوپر محنت کی ہوتی ہے، اور پھر ہمارے پاس ان موکلات کی حاضری ہوتی ہے جو ان صورتوں کے، ان آیتوں کے، ان وظیفوں کے خادم موکلات ہیں، تو ہم آپ کو اجازت کے ساتھ عمل دیتے ہیں، یعنی محترم ہم اجازت بھی ساتھ دیتے ہیں، آپ کو عمل کی ترتیب بھی بتاتے ہیں، تو جو ترتیب ہم بتاتے ہیں اس کے مطابق جب آپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ بھی ہوتا ہے، 100% فائدہ ملتا ہے۔ اس سے 100% فائدہ ہوتا ہے۔ بالکل محترم کی بات بڑی زبردست ہے کہ اس سے 100% فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو عمل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بڑا زبردست عمل ہے، یہ حضرت ابراہیم نے کیا، حضرت عائشہ نے کیا، اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت ابراہیم نے کب کیا؟ بتاتا چلو حضرت، جی بتا حضرت ابراہیم نے کب کیا؟
کہ جب حضرت ابراہیم کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا، یوں پھینکنے لگے تھے تو حضرت جبرائیل آ گئے۔ جی تو جبرائیل نے کہا کہ یا نبی اللہ میرے لیے کوئی حکم؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی اور زبردست بات فرمائی کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، جبرائیل تو چلا جا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ عمل کیا کہ جب آپ پر تہمت لگی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہے مجھے بتا دو، میں آپ کا شوہر ہوں۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا رسول اللہ مجھے میرا اللہ کافی ہے، سبحان اللہ۔ آپ جائیں، میرا اللہ میری صفائی کی آیات کچھ نہ کچھ کوئی چیز نازل فرما دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس وظیفے کی برکت سے ام عائشہ کی صفائی کی آیتیں نازل فرما دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے عرض کیا، انہوں نے بھی عمل کیا۔ کب؟ جب جنگ بدر میں تھے، مسلمان 313، کافر 1000 کی تعداد میں تھے، تو آپ علیہ السلام یوں اپنی کالی کملی کندھے پہ رکھ کر آپ دعا کر رہے تھے، تو دعا میں کہہ رہے تھے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، اے اللہ تو ہی ہمارے لیے کافی ہے اور تو ہی ہمارا کارساز ہے، آج اسلام کو اور مسلمانوں کو تو ہی بچانا ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم نے کیا، حضرت عائشہ نے کیا، اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو ماشاءاللہ اس سے بڑھ کر اور عمل کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، اب ذرا سوچیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس عمل کو کیا، ام عائشہ نے کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اور جب آپ بھی اس عمل کو یقین کے ساتھ پڑھیں گے، میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ صاحب یہ رات کو عمل پڑھ کر سوئیں، جی جی، صبح تک ان کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ، بالکل، صرف بات ہے یقین کی۔ جی آپ عمل کی ترتیب ذرا ہاں، عمل کی ترتیب میں عرض کرتا چلوں۔ عمل کی ترتیب یہ ہے کہ آپ رات کو سونے کے لیے اپنے بستر استراحت پر تشریف لائے ہیں تو وضو بے وضو آپ اس کو کر سکتے ہیں، وضو نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اول آخر 3 بار درود ابراہیمی آپ پڑھ لیں، تو درمیان میں صرف 21 مرتبہ، محترم صرف 21 مرتبہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ عمل کے دوران ہی آپ نے اپنے کام کا تصور کرنا ہے کہ میرے ڈاکومنٹس کا مسئلہ، میری شادی کا مسئلہ، میری بیوی کا مسئلہ، تو جو بھی مسئلہ مسائل ہے آپ نے اس مسئلے کو اپنے ذہن میں رکھ کر یہ عمل کرنا ہے۔ تو بعد میں دل ہی دل میں دعا مانگ لینی ہے، دل ہی دل میں، انشاءاللہ میرے اللہ کے فضل و کرم سے میں پورے یقین اور ایمان اور گارنٹی سے کہتا ہوں ایک رات نہیں گزرے گی، اسی رات میں آپ کا کام ہو جائے گا، یا کوئی اشارہ مل جائے گا کامیابی کا، یا اشارہ ملے گا، یا کام کی خوشخبری آ جائے گی۔ یہ انشاءاللہ بڑا زبردست اور بڑا پاورفل وظیفہ ہے، جس نے بھی کیا، جس کو بتایا، اللہ کے فضل و کرم سے اس کو کامیابی ہی ملی ہے۔ صاحب کتنی راتوں تک اس عمل کو پڑھنا ہے؟ ہاں محترم، بہت اچھا سوال کیا ہے۔ یہ عمل صرف 7 راتیں پڑھنا ہے، 7 راتوں تک 7 راتوں تک یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ 7 راتوں تک جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس سے پہلے ہی کام ہو جائے گا محترم، اللہ کے فضل سے۔ جی تو محترم ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ نے کر صاحب کی باتیں سنی، گلا اتنا زیادہ خراب ہونے کے باوجود بھی کر صاحب نے ایک بڑی اچھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی، ایک بڑا اچھا عمل آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ عمل کو پڑھیں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں، السلام علیکم۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔